إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے اس شخص کو جو شریک کرتا ہے اسی کے ساتھ، اور معافی عطا فرماتا ہے ان کے نیچے گناہوں والوں کو جس کو چاہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے گویا کہ فقد افترى اثما عظیما، اس نے بڑا ہی گناہوں کا طوفان برپا کر دیا۔ کسی شاعر نے ایک عجیب انداز میں شعر کہا ہے، اگر تو مشرک بنا تو ہم کو کیا، اگر تو پیٹ کا بندہ بنا تو ہم کو کیا، خالق کون و مکان کو چھوڑ کر غیر کے در پر جھکا تو ہم کو کیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا۔ کون کون سی صفات ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جیسا علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک چیز کو اس کو علم ہے، یہ عقیدہ رکھنا کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، نجومی کے لیے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارے حضرت سب کچھ ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ یا کسی سے غیب کی خبریں تلاش کرنا، جیسے نجومیوں کو یا پیروں کو یا اس طرح تعویذائیں کو، وہاں جا کے ان کو کہتے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ایک شرک فی التصرف، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اولاد، بچے، بچیاں، رزق حلال دینے والا ہے، کسی کو رزق بندش کرنے والا ہے، کسی ولی کے لیے بھی یہ ثابت کرنا کہ وہ بھی اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، پیر صاحب پر جا کے اولاد ملے گا، بچے ملیں گے، اور یا تو وہاں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اولاد یہ رزق بند کر دے گا ہمارا۔ تو یہ ایسی صفات ثابت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یا کسی کی عبادت کرنا، پرتش کرنا، جیسے کسی کا سجدہ کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، جس طرح ہمارے سرداروں کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں، کوئی اس طرح نیچے آ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر ملتا ہے، یہ بھی طریقہ شرکیہ ہے۔ یا کسی کے نام پر جانور چھوڑنا، جس طرح پیروں پر آج قبروں پر، مزارات پر جانور چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پر نظر و منت مانی جاتی ہے، اور پھر اسی کو ثواب شامل کیا، یا اس کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کلام مقدس پر کسی بزرگ کی بات کو یا کسی کی بات کو ترجیح دینا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ان سب چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے شرک کیا تو یاد رکھو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اور ایسے مشرکانہ عقیدے رکھنے والے کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ شرک اللہ سے بغاوت کا نام ہے۔ جسی طرح یہ دیکھو، اگر کسی کی بیوی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یا اس طرح عام سی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا، کبھی اسی طرح صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سب چیزیں ہیں تو معافی کے قابل ہے۔ ہاں اگر اس ہماری بیوی نے ہمارے بھائی کے ساتھ اگر وہ حقوق شرعی ادا کیے تو یہ غیرت کا معاملہ، اس میں معافی نہیں ملتی ہے، قطعاً معافی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے چھوٹے موٹے گناہ کر دیے، رب غفار ہے، وہاب ہے، رحیم ہے۔ ہاں اگر کسی نے اللہ کے خالص ولیوں کو، اللہ کے خالص بندوں کو بھی اللہ کے حق میں شریک کیا تو یہ اس کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے پاس اس کی گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان شرک کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔